ماشاءاللہ 14 اگست کی آمد ہے، جشن آزادی کے عنوان سے ہر پاکستانی اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جشن آزادی منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، اور اسکول کالجوں کے ساتھ ساتھ کئی مدارس بھی ہیں جس میں جشن آزادی کے عنوان سے معنون پروگرام بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے ایسے پروگرام ہوں جس کے اندر تقاریر، وعظ نصیحت ہو، اور جن لوگوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دی ان کے تذکرے ہوں، حمد و نعت ہو، ملی نغمے ہوں، تو یہ خوشی کا اظہار ہے۔ شریعت اس سے منع نہیں کرتی، بلکہ اس کے ثبوت کے اشارے اور تذکرے شریعت میں قرآن حدیث میں ملتے ہیں۔ 11ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ یہاں قرآن مجید کا تذکرہ ہے۔ جب قرآن مجید جیسی عظیم نعمت مل جائے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پہ خوش ہوں، اور جو کچھ انہوں نے جمع کر رکھے ان سے یہ بہتر ہے۔ تو الحمدللہ جہاں قرآن مجید ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور ملک بھی ہمارے لیے نعمت ہے، اور جتنا کام قرآن مجید کی اشاعت کا آپ کے ملک میں ہو رہا ہے شاید کہ کسی ملک میں ہو۔ اور سورۃ روم میں اس کے شان نزول میں علماء کرام نے یہ تفصیلی واقعہ لکھا ہے، لیکن اختصار کے ساتھ۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ۔ یہاں مسلمانوں سے الفت رکھنے والوں کو فتح کی بشارت دی جا رہی ہے، تو اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ۔ اس دن مسلمان ایمان والے خوش ہوں اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ ہاں، اس جشن آزادی منانے کے لیے کچھ شرائط ہے۔ پہلی شرط، وہ تقریب اور وہ جلسے خلاف شریعت کام سے پاک ہو، خلاف شریعت کوئی کام نہ ہو۔ یہ اعلی مضامین کہتے ہیں، یہ میوزک والے جتنے پروگرام ہیں وہ اس میں نہیں ہونے چاہیے۔ دیکھو، سیکھ کر چلیں گے، مان کر چلیں گے، پوچھ کے چلیں گے، اطاعت سے چلیں گے تو نفع ہوگا۔ امام عالم کا کام ہے کبھی منہ سے بتا دیتا ہے، کبھی اشارہ کر دیتا ہے، ماننے والے مان لیتی ہے، نہ ماننے والے نہیں مانتے۔ سیکھ کر چلیں گے تو وہ دین بنے گا، اور دین کا کام کریں گے بغیر سیکھے کریں گے، وہ قرآن مجید جیسی عبادت ہو، وہ نماز جیسی عبادت ہو، وہ روزے جیسی عبادت ہو، اگر سیکھ پوچھ کر نہیں کریں گے تو پھر اس میں خیر نہیں ہے، بلکہ قرآن بھی اپنے پڑھنے والوں پہ لعنت کرتا ہے، نماز اپنے پڑھنے والوں کے لیے بد دعا کرتی ہے۔ جب سیکھ کر چلیں گے، پوچھ کر چلیں گے، مان کے چلیں گے تو حتیٰ کہ واش روم بھی جائیں گے وہ بھی دین بن جائے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ پروگرام مخلوط نہ ہو، لیڈیز اور جینٹس، مرد و زن ایک ساتھ ہوں۔ خود قرآن مجید نے عورتوں کے بارے میں حکم دیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھروں میں ٹھہری رہیں، گھروں میں قرار پکڑیں، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانہ جاہلیت کی طرح زیب و زینت اختیار کر کے نہ آئیں۔ ہاں، اگر لیڈیز پروگرام ایسا ہے کہ وہ اکیلا ہے، بند جگہ پہ ہے، تو اظہار محبت پاکستان سے اظہار محبت کرنا چاہتی ہے تو اس کے بارے میں مزید علماء کرام سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اسراف نہ ہو، ایسی لائٹیں، اتنا جھنڈیاں، اتنا غبارے، اس قسم کی، یہ بھی لیمٹ نہ کراس کرے، کیونکہ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایک جگہ قرآن مجید نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ تبذیر کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں۔
چوتھی شرط جس کے بارے میں انشاءاللہ آنے والا درس میں بھی انشاءاللہ اس کا تذکرہ کروں گا، لیکن یہاں صرف شرط کے طور پر کہ بعض لوگ جب جھنڈے کو لہرایا جاتا ہے، جھنڈا کشی کی جاتی ہے، اس کو لہرانے کے لیے کھینچا جاتا ہے، تو اس موقع پر لوگ سر جھکا لیتے ہیں۔ سر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جھکنا ہے اور کسی چیز کے لیے نہیں۔ پانچویں شرط، آتش بازی نہ ہو۔ یہ بھی ایک مذہب کا شعار ہے، پہچان ہے، اور اس سے نقصانات کے خطرے ہیں، فائدہ کوئی بھی نہیں ہے، نقصان کے خطرے ہیں۔ چھٹی شرط، فائرنگ سمجھ لیں۔ تو ان چیزوں سے پاک اگر ہمارا پروگرام ہوگا جشن آزادی کے عنوان سے، تو اس کی شریعت میں گنجائش ملتی ہے، اس میں احتیاط اور محتاط ہو کے پروگرام کیا جائے تو یہ ملک کے ساتھ، اپنے وطن عزیز کے ساتھ اظہار محبت کی ایک شکل ہے، ایک انداز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وطن عزیز کو امن و سلامتی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو امن ایمان اسلام کا گہوارہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک والوں کو بھی اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے، اور ہمارے ملک والے جو بیرون ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے۔